بعض لوگ کچھ مظالم اور خرابیاں حکومت کی دیکھ کر کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بجائے تو پھر وہ پاکستان نہ بنتا تو بہتر تھا، اس کے بجائے تو پھر وہ آزاد جو قبائل ہوتے ہیں وہ بہتر ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک ہے بعض قباحتیں اجتماعی طور پر وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اصلاح کا یہ طریقہ نہیں یبنی کسرم و یہدم مصرا، محل تعمیر کرتے ہوئے کرتے شہر گرا بیٹھے، یعنی خرابی کو دور کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ ناک ہی اڑا دو، خرابی دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مکھی ناک پر بیٹھی مکھی اڑاؤ، ناک کو کچھ نہ کہو۔ تو میرے معزز سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک فرمان آتا ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن۔ بسا اوقات اللہ پاک اسلامی سلطنت میں حاکم کے ذریعے گناہوں میں رکاوٹ اور زجر زیادہ کر دیتا ہے صرف قرآن پاک کی تلاوت کی نسبت، کہ قرآن پاک سننے سنانے سے تو سلیم الطبع لوگوں کو زجر ہوگا نا، جن کی طبیعت میں ٹیڑھ نہیں ہدایت ہے وہ تو قرآن پاک سن کر قبول کر لیں گے، برائیاں چھوڑ دیں گے، ظلم ترک کر دیں گے، اور جن کی طبیعت میں ٹیڑھ ہے، جن کے نفس امارہ بالسوء ہیں، وہ صرف قرآن سن کر نہیں ہدایت پائیں گے بلکہ ان کے لیے ایک قوت نافذہ زاجرہ کی ضرورت ہے جو ان کو ڈانٹے، جن کا ڈر ہو، اور وہ حکومت کے نظام مستحکم ہونے سے ہے، وہ طوائف الملوکی سے نہیں، افراتفری سے نہیں، بلکہ نظام حکومت مضبوط ہو اور عدالت کے فیصلوں کا نفاذ ہو تبھی ممکن ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ حدیث جو حضرت عثمان غنی کا قول ہے میں نے پڑھا، یہ البدایہ والنہایہ میں صفحہ 301 دوسرا جلد، تفسیر ابن کثیر میں، ادب الدنیا والدین علامہ ماوردی کی کتاب اس میں ہے، تاریخ مدینہ ابن شبہ کی اس میں، تمہید ابن عبد البر میں موجود ہے، ابن رشد کی کتاب البیان والتحصیل میں موجود ہے، احکام القرآن ابن العربی کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔